माँ बाप बच्चों को कुरान पिलाने का काम है। यहाँ पढ़ाया भी जाता है, यहाँ पिलाया भी जाता है। यही तो फैज़ है मदरसों और खानकाहों का। मदरसों में पढ़ाया जाता है और खानकाहों में पिलाया जाता है। यहाँ मदरसा भी है जहाँ पर पढ़ाने का काम होता है, यहाँ खानकाह भी है जहाँ पर पिलाने का काम होता है। आप मेरी गुफ्तगू समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? हाफिज़े कुरान 24 हुफ़ाज़े कुरान आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्टेज से दूल्हा बनकर के फारिग होंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप यहाँ जाने से पहले इन हुफ़ाज़े कुरान से मिलकर के जाएं। क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शानो एक हाफिज़े कुरान को ये एहसास अता करेगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ये हाफिज सूरह फातिहा से पढ़ना शुरू कर, कुरान पढ़ता जा, नूर के ज़ीनों पर चढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा, नूर के ज़ीनों पर चढ़ता जा, और जो तेरा आखिरी ज़ीना होगा वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। जहां सूरह वन्नास का सीन खत्म होगा वहीं पर खड़े हो जाना, वहां से मैदान क़यामत में निगाह डालना। जितने लोगों पर तेरी निगाह पड़ेगी अल्लाह उन सबको मग़फ़िरत का परवाना अता कर देगा। हमने जो स्थान में सूरज को छुपा रखा है खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। ए अल्लाह के नेक बंदो, आज अल्लाह ने ये तौफीक अता की है हजरत हाफिज रोशन शाह रहमत और रिजवान को। अल्लाह का वो नेक बंदा आज कब्र में बैठ करके कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। और याद रखो, दुनिया में जिस शख्स को तिलावत कुरान की आदत हुआ करती है, कब्र में अल्लाह जल्ला शान हो उसे नूर का मिंबर अता करता है, उसे नूर का कुरान अता करता है, उसे नूरानी ज़बान अता किया करता है। वो कब्र में बैठ करके कुरान की तिलावत करता है। जो उसके मज़ार पे जाते हैं उन सबको कुरान का फैज़ान मिला करता है। ये मेरा दिल कह रहा है, ये मेरा यकीन कह रहा है। पहला मकसद है साहिबे उर्स के फैज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो। यहाँ आने का एक दूसरा मकसद ये है, दूसरा मकसद ये है कि आज कौम तड़प रही है, आज कौम भटक रही है, आज कौम मुस्तरिब और परेशान है कि आखिर हमारी कामयाबी और हमारी सलाहो फलाह है कहाँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो दौलत कमा रहे हैं सोच करके कि दौलत कमाएंगे तो हम तरक्की कर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सियासत में तबाह आजमाई कर रहे होंगे कि ताकि कामयाबी मिल जाए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तिजारत और हिरफत सनात को गले लगा रहे होंगे ताकि हमें कामयाबी मिल जाए। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, आओ हम अपने कुरान से पूछें, अल्लाह के कलाम मुक़द्दस से पूछें। हमारे हर दर्द का दिरमा, हमारी हर बीमारी की शिफा, हमारे हर मुश्किल का हल अल्लाह ने कहीं और नहीं रखा है। अल्लाह ने हमारी तमाम परेशानियों का इलाज अगर रखा है तो कुरान पाक में रखा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है फीहे शिफाउल लिन्नास। शिफा की तलाश है तो मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले, डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले, तबीब के यहाँ जाने से पहले, हकीम के यहाँ जाने से पहले आओ कुरान करीम को सीने से लगाओ। तो सिर्फ कुरान करीम को चूम करके सीने से लगाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हर बीमारी को तुम्हें शिफा अता फरमाएगा, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो चाहे रूहानी बीमारी। सवाल ये है कि हमारी कामयाबी है कहाँ? अल्लाह ने हमारी कामयाबी कहाँ रखी? मारहरा मुतहरा के बड़े अजीम मर्द कलंदर हजरत सैयद नजीब हैदर मियां दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्हें रफीक मिल्लत कहा, एक मौके पर मजलिस के दौरान और बल्कि तकरीर में भी हजरत फरमाते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी 3 ता में पोशीदा है। समझ रहे हैं?
میں پڑھتے ہیں الف بے تے سے، اس کو ہم الف با تا سا پڑھتے ہیں۔ حضور رفیق ملت فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی کامیابی، اس کی صلاح و فلاح کہیں اور پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ 3 تا میں پوشیدہ ہے، جن میں سے پہلا نمبر ہے تقوی۔ پہلا نمبر آپ بھی بولیں، پہلا نمبر تقوی۔ اور یہ ان کا فرمان نہیں بلکہ قرآن کریم کا فرمان ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ۔ یہ بندے مومن، تو کامیابی کی تلاش میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، مال و دولت کے چکر میں، سیاست کے چکر میں، ادھر ادھر کے چکر میں، اور خدا سے ڈر، لعلکم تفلحون، اس لیے کہ جب خدا سے ڈر پیدا ہو جائے گا اللہ تجھے کامیابی عطا کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی کامیابی کا پہلا زینہ اور انسان کی کامیابی کی پہلی منزل اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے، خدا کی خشیت ہے۔ جس کے دل میں جس قدر اللہ کا خوف ہوتا ہے اسی قدر اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اس لیے کہ اللہ کا خوف ہوگا تو نماز کبھی نہیں چھوڑے۔ آج نمازیں کیوں چھوٹ رہی؟ ابھی راستے میں آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، اللہ رحم فرمائے، انہیں ہدایت دے، انہیں صحیح راستے پر چلے۔ اللہ ہم نے دیکھا کہ ڈی جے کے تال پہ تھرک رہے۔ کیا یہ اللہ کا خوف ہے؟ کیا یہ خدا کی خشیت ہے؟ کیا ہمارے مذہب میں اس کی اجازت ہے؟ اللہ کے نیک بندو، آج اگر اس اسٹیج سے کھل کر کے اس طرح کی بات نہیں کی گئی تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارے یہی نوجوان آج نعت اور قوالی پہ تھرک رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ گانے کی دھن پر تھرکتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا، آپ کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا۔ آپ تو اس دنیا میں اپنے ناخن تدبیر سے پوری دنیا کو نچانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، مگر آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج آپ خود ڈی جے کے تال پر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ جب ہماری صدا تھی کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دیا سانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، مگر آج ہمیں شرمندگی سے سر جھکا لینا پڑتا۔ ہماری قوم کا خالد بھی ڈانس کرتا ہے، ہماری قوم کا بکر بھی ڈانس کرتا، ہماری قوم کا وہ شہزادہ بھی ڈانس کرتا جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، جس کے ہاتھ میں رسول پاک کی حدیث ہونی چاہیے۔ کیا یہ اللہ کا خوف ہے؟ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ڈی جے کے تال پہ نہیں تھرکتا ہے۔ آقا کریم کی حدیث پاک ہے ان المؤمن اذا اقشعر جلدہ من خشیت اللہ، کہ مومن کا جلد، مومن کی کھال جب اللہ کے خوف سے کعبہ کرتی ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑا کرتے ہیں جیسے سوکھے درخت کی پتیاں جھڑا کرتی ہیں۔ وہ کل کے نوجوان تھے کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر کے کانپتے تھے، ان کے قدموں میں اگر ارتعاش پیدا ہوتا تھا نا تو قرآن کے لے اور قرآن کا دھن سن کر کے پیدا ہوتا۔ اور آج ہماری قوم کا نوجوان، اللہ رحم فرمائے کہ اللہ نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا۔ آج آپ کو یہاں ناچتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں نا تو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر جائز نہیں ہے تو یہ عرس میں کیوں ہو رہا۔ کہ مسلمانوں، سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، صاحب عرس کے فیضان سے اگر آپ کو مستفیض ہونا ہے تو آؤ آج کی اس مجلس میں عہد کرے، انشاءاللہ تعالی آنے والے عرس کے دن ہم اپنے گھر پر صاحب عرس کے نام سے فاتحہ کریں گے، صاحب عرس کے نام پر مجلسیں کریں گے، صاحب عرس کے نام پر آنے والے مہمانوں کو ہم کھانا کھلائیں گے، مگر یہ ڈی جے کے تال پر تھرکنے والا کام انشاءاللہ تعالی نہیں کریں گے۔ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں۔ اگر ہاتھ اٹھا لیں تو بڑی اچھی بات ہے، مگر بہت سارے لوگ ہمارے ڈر کے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، سوچتے ہیں کہ کہیں وعدہ نہ کر لے علماء کے سامنے، کہیں بعد میں پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نیک بندو، اللہ سے ڈرو۔ ہماری کامیابی کا سب سے پہلا زینہ نا اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو معیشت اور اپنی روزی روٹی کے چکر میں پریشان،
दुकान में बरकत नहीं हुई, मौलाना साहब के पास पहुंचे, हजरत वो मकान में खैर व बरकत वाला तावीज बना दीजिए। अब अगर मौलाना साहब सही है तब तो ठीक है, उन्होंने कुरान का नक्श बना करके दे दिया, दुआ कर दिया। लेकिन अगर कहीं आपकी मुलाकात बाबा से, हम तो बैठे हुए हैं तो ये लोगों का धंधा बराबर चलता है, या तो बाबा का या तो मुंबई के दादा। और लॉकडाउन के दिनों में तो सबका धंधा बंद हो गया, मगर ये दोनों धंधे नहीं बंद। बाबा के पास पहुंचे, वो लाल चोटी वाला देसी मुर्गा लेके आओ, 5000 रुपए लोबान चढ़ाओ, इतना कपड़ा खरीद के लाओ, लोबान लाओ, अगरबत्ती लाओ, और ला करके फिर उसका 90% बाबा के अकाउंट में जा रहा है, 10% में वो जो कुछ बना सकते हैं बना करके दे। आप लेकर के गए, फायदा ना हुआ, लौट करके बाबा के पास आए, हजरत कुछ फायदा ना हुआ। बाबा को क्या है, बस इतना ही तो कहना है कि हमने जिन जिन शर्तों की बात की थी, क्या तुमने उस पर अमल किया? इस बात है, कौन इंसान है उन सारी शर्तों पे अमल करता है? आप जरा गौर करिए। आज धंधे में, आज मकान में, दुकान में, तिजारत में, सनाअत में, हिरफत में, आज हम तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए हजारों रुपए बाबाओं के पास फूंक देते हैं। मगर काश हम कुरान को एक बार उठा करके पढ़ तो लिए होते, कुरान मजीद के सफ़हात को हम उलट करके देख तो लिए होते कि ए कुरान तू बता कि आखिर हमारी कामयाबी कहां पहुंची। बाबा के झाड़ फूंक में, लाल चोटी वाले मुर्गे में, खून से लिखे हुए तावीज में हमारी कामयाबी है कहां? और ये मईशत की जो फिक्र है, ये जो तंगी रिस्क है, ये दूर कहां से होगी? ये मैं नहीं कहता, आपका खुदा कहता है। हमारी बात झूठी हो सकती है, हमारी जबान गलत हो सकती है, मगर ना तो मेरे खुदा की जात बदल सकती है, ना तो खुदा की बात बदल सकती है। ऐ कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। आओ कुरान करीम को हाथों में उठाओ, चूम करके उसे सीने से लगाओ, कुरान करीम की सूरत को खोलो। कुरान इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन। ए इंसान, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आ मस्जिद में चले आ, अल्लाह की खशियत पा पैदा कर और 2 रकात अपने रब के हुजूर सजदा कर ले, अल्लाह तेरी रोजियों में बरकतें अता फरमा दे। कुरान फरमाता है, जो अल्लाह का डर पैदा करता है, जो अल्लाह की खशियत पैदा करता है, जो अल्लाह का ख्वाब पैदा करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके मकान में बरकत देता है, उसके दुकान में बरकत देता है, उसके खेत में बरकत देता है, उसके खलियान में बरकत देता है, अल्लाह उसके रोजी में बरकत देता है। आओ मुसलमानों, कुरान का वादा है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहां से रोजी अता फरमाता है जहां से उसका वहमो गुमान नहीं होता। आप अल्लाह से डर तो पैदा करें, अल्लाह की खशियत तो पैदा करें। आज आप कहते हो कि अगर झूठ ना बोले तो कारोबार में तरक्की नहीं, 2 नंबर का धंधा ना करे तो कारोबार में तरक्की नहीं, कांटा ना मारे तो कारोबार में तरक्की नहीं। ये अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपको ऐसी ऐसी मिसालें पेश कर दूं ना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सहाबी रसूल, मदीना की मार्केट के सबसे बड़े बिजनेसमैन, उनकी सीरत उठा करके हमें बता दे कि कभी उन्होंने झूठ बोला, कभी उन्होंने 2 नंबर का धंधा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ताजिर, हजरत उस्मान गनी भी ताजिर, इमाम आज़म अबू हनीफा भी ताजिर, जितने अइम्मा हमारे गुजरे हैं सब के सब ताजिर गुजरे हैं। किसी ने कभी झूठ ना बोला, किसी ने 2 नंबर का धंधा ना किया, कभी किसी ने कांटा ना मारा, मगर जितनी बरकत उनके धंधों में हुई है ना, आज तक दुनिया में किसी ताजिर के धंधे में वो बरकत ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, मगर हालत ये कि उनका बिजनेस
کسی کا 100 سال چلا، کسی کا 200 سال چلا، کسی کا 300 سال چلا، مگر ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باغ لگایا تھا نا، اس کے بزنس میں اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ آج بھی اس باغ کی کھجوروں سے مدینہ شریف کے نہ جانے کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو انسان اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صاحب، خلیفۃ المسلمین، جب ایران کی جنگ درپیش تھی اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھیجتے وقت، ایران کی جنگ پر بھیجتے وقت آپ نے انہیں ایک وصیت کیا۔ بڑی پیاری بات ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے، کاش آج یہاں بیٹھنے والا ہر انسان اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج ہم شکایتیں کرتے، ہماری مسجدوں پر عملہ، ہماری خانقاہوں پر عملہ، ہر میدان میں ہم پاس، کبھی ہم نے غور کیا کہ پانی کہاں مر رہا؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر کمی کہاں ہو رہی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس کمائی زیادہ ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ آج ہر میدان میں ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو قادسیہ کے جنگ پہ بھیج رہے ہیں، ایران سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اس وقت کے سپر پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور اس وقت آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یا سعد، یا سعد اوصیکا ومن معک من الجند بتقوی اللہ۔ ذرا آپ ایک صحابی رسول کی زبان سے نکلنے والے اس کلمہ حق و صداقت کی گہرائی میں تو آپ اس کو جلسہ گاہ نہ سمجھیں، آپ اس کو ایک درسگاہ سمجھ کر کے اور اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب کا پرجلال دربار، فوج کا کمانڈر کھڑا اور لشکر اسلام جھنڈا بات کر کے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار، سب سے قیمتی نصیحت حضرت عمر بن خطاب کر رہے ہیں، یا سعد اوصیکا ومن معک من الجند بتقوی اللہ۔ اے سعد، میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کھڑی اس فوج کو اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے خوف کی تاکید کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے اللہ ہمیں جو دشمنوں کے مقابلے میں فتح عطا فرماتا ہے تو ہمارے فوج کی وجہ سے۔ آپ کی توجہ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روم میں فتح عطا فرمائی، ایران میں ہماری فتح قریب ہے، عرب کے قبائل مسخر ہوئے، کفر و شرک کا ہم نے مارکا جیتا، وہ اپنے تلواروں کے دم پر نہیں، اپنے نیزوں کے دم پر نہیں، اپنے تیروں کے دم پر نہیں، اپنے افراد کے دم پر نہیں، اپنے فوج کے دم پر نہیں، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصرت و حمایت فرمائی، کیونکہ ہمارے دل میں اس کا خوف تھا اور غیروں کی دلوں میں اس کا خوف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی نصرت تلوار کے ساتھ نہیں، اللہ کی نصرت نیزے کے ساتھ نہیں، اللہ کی نصرت فوج کے ساتھ نہیں، اللہ کی نصرت اس وقت آتی ہے جب انسانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا نا، آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بات ہتھیار کی جائے تو ہتھیار ہمارے پاس، ہمارے مقابلے میں ان کے پاس آتے ہیں۔ پوائنٹ ہے جسے آپ سمجھ لو تو آج اپنی ہار کا سبب آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے، بات اگر دولت کی جائے تو برسوں پرانا خزانہ ان کے پاس، بات اگر فوج کی جائے تو لاکھوں کی فوج ان کے پاس، بات اگر ہتھیار کی جائے تو زمانے کا سب سے لیٹسٹ ہتھیار ان کے پاس۔ آخر وہ کون سا ہتھیار ہے جو وہاں نہیں ہے یہاں ہے؟ آخر وہ کون سا ہتھیار ہے جو ہمارے خزانے میں ہے وہاں نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، وہ خزانہ، وہ دولت، وہ ہتھیار، وہ تلوار نہیں، تیر نہیں، نیزہ نہیں، وہ فوج کی کثرت نہیں، افراد کی طاقت نہیں، بس فقط اتنا سا ہے کہ ان کے پاس تقوی نہیں ہے، ہمارے پاس تقوی کا ہتھیار موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے،
अगर मासियत में हम और वो बराबर हो गए, वो मासियत में हम भी मासियत में, वो भी बेखौफ हम भी बेखौफ, वो भी बेनमाजी हम भी बेनमाजी, वो भी बेरोजादार हम भी बेरोजादार, तो ये समझ लो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों की नुसरत और हिमायत कर सके। आज उसी मोड़ पर हम जिंदगी जी रहे हैं, वो भी नमाज नहीं पढ़ते हम भी नहीं पढ़ते, आप समझिएगा जरा, वो भी रोजा नहीं रखते हम भी नहीं रख रहे। ये बताएं उनके ऊपर नमाज फर्ज है? फर्ज है नहीं ना। नमाज किसके ऊपर फर्ज है? हमारे ऊपर फर्ज है ना, है ना। वो नमाज नहीं पढ़ रहे हम भी नहीं पढ़ रहे, उनके पास रोजा नहीं हमारे पास भी नहीं, उनके पास ज़कात नहीं हमारे पास भी नहीं, वो भी रात दिन नाच और गाने में मसरूफ, हम भी दिन रात लहो लई में मसरूफ, दिल लहो में खोना तुझे शबनीत पर सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर तो बैलेंस बराबर, मामला बराबर। अब ऐसे वक्त में यहां जीतेगा वही जिसके पास हथियार ज्यादा होंगे, यहां आगे वही बढ़ेगा जिसके पास अफराद ज्यादा होंगे। इस मुकाबला में और इस मार का आराई में फतेह उसी को हासिल होगी जिसके पास तैयारी अच्छी होगी। हजरत मोहम्मद इब्न कासिम का वो मशहूर वाकया कभी आपने पढ़ने और सुनने की कोशिश की? मैदान जंग है, एक महाज है, कई दिनों की कोशिश के बावजूद वो महाज सर न हो सका। हजरत उमर इब्न खत्ताब हजरत मोहम्मद इब्न कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में फौज का गश्त कर रहे थे। गश्त करते करते खेमे के सिरे को उठाया तो क्या देखा कि एक नौजवान है जो कुरान करीम की तिलावत कर। आज हमारे कौम के नौजवान रात में ठंडी लंबी हो रही, बेचारे एक शो से काम नहीं चल रहा, अब तो डबल डबल शो मारते हैं। टाइम बचा तो क्रिकेट देख लिया, टाइम बचा तो फेसबुक देख लिया, टाइम बचा तो व्हाट्सएप देख लिया, और बेचारे फजर के टाइम ऐसे सोते हैं जैसे कि गधा अपना सामान गुम करके सो रहा हो। अल्लाह के नेक बंदों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपकी शिकायत ये है मौलाना साहब घर में बरकत तय हो रही है, दुकान में बरकत तय हो रही है, आज हमारे मैदान में पीछे जा रहे हैं। कभी आपने सबब पर गौर किया? हजरत मोहम्मद इब्न कासिम है, एक खेमे का पर्दा उठाया कुरान की तिलावत, दूसरे खेमे का पर्दा उठाया देखा कि नमाज़े तहज्जुद अदा हो रही है, तीसरे खेमे का पर्दा उठाया देखा कि अपना हथियार साफ रहा है। आप लौट करके अपने फौज के कमांडर के पास आए, कहा कि ऐलान कर दो कल फतेह हमारी होगी, सूरज निकलेगा तो फतेह की बशारत लेके निकलेगा। हजरात कमांडर ने हैरत से कहा हुजूर अभी तो जंग ना हुई, अभी तो तलवारें ना चली, अभी तो सीना ना छिदे, अभी तो हुलकोम ना छिदे, अभी तो बाजू ना कटे, आप कैसे कह रहे हैं कि जंग हमारी होगी, लड़ाई हमारी होगी, फतेह हमारी होगी? उस वक्त एक तारीखी जुमला हजरत मोहम्मद इब्न कासिम ने फरमाया था कि सुनो, जिस कौम का नौजवान रात में कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह सुबह होने से पहले फतेह उसके मुकद्दर में तहरीर कर दिया करते। आज इसी चीज की कमी है मुसलमानों, यही वजह है कि जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, कामयाबी हमें मिल नहीं रही, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही है, मगर क्या वजह है कि आज हमारी इतनी बड़ी जमात में से एक शख्स भी नमाजी बन करके नहीं। हमारी कामयाबी तीन तामें पोशी, पहली ताहे तकवा और दूसरी ताहे तालीम। तालीम, अभी हजरत ने फरमाया कि इस इलाके में तालीम से बड़ी गफलत है। अल्लाह के नेक बंदो, अगर आपको तालीम की अहमियत समझानी पड़े तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा और अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। आपका नुक्ते आगाज तालीम, आपका मबदा तालीम है, आपका सरिश्ता सर चश्मा जहां से तमाम अहकामे शरैया के सोते बहते हैं वो कोई यार नहीं है, वही लफ्ज़ इक़रा है जो सबसे पहला ऑर्डर बन के आसमान से अल्लाह की बारगाह से रसूल पाक के ऊपर नाजिल हुआ था। सबसे पहला हुक्म जो नाजिल हुआ वो नमाज का नहीं था, रोजे का नहीं था, हज का नहीं था, ज़कात का नहीं था। सबसे पहला ऑर्डर जो नाजिल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का। यही वजह है मेरे आका मुस्तफा जान रहे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ इरशाद फरमा दिया, ऐ इंसानों, तालीम की इस कदर अहमियत है ना कि अगर कोई कुरान की एक आयत सीख ले, एक आयत कुरान की एक आयत सीख ले, मेरे आका फरमाते अल्लाह उसे 100 रकात नफल नमाज का सवाब अता करेगा। एक आयत सीख ले,
اور میرے آقا فرماتے وَيَا أَبَا ذَرٍّ لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ۔ اے ابو ذر، تم صبح گھر سے باہر نکلو، کسی عالم کی درسگاہ میں بیٹھو، شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ لو، اللہ تمہیں 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب عطا کرے۔ یہ ہے تعلیم کی اہمیت۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے افضل عمل اگر کسی کو قرار دیا ہے تو حصول علم کو قرار دیا۔ آپ کو تعلیم کی اہمیت سمجھانی پڑے۔ آپ تو دنیا کے معلم بن کے آئے، آپ تو دنیا کے زلف برہم کو سنوارنے کے لیے آئے۔ آپ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر رہا ہو اور انتقال کے وقت وہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے، اللہ اس کے صدقے میں اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا۔ یہ آپ کے دین میں تعلیم کی اہمیت ہے۔ میں نے تو حدیث پاک پڑھی دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں، وہاں ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بلڈنگ کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا۔ رات کے ایک لمحے میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا، سیکھنا اور سکھانا، یہ پوری رات جگ کر کے عبادت کرنے سے کہیں زیادہ افضل۔ آپ کو تعلیم کی اہمیت سمجھانی پڑے۔ آپ آئے اور یہ قطبیہ جو آپ کا مدرسہ ہے، آپ اس کا دست و بازو بن جائے اور بالکل ابر کرم بن کر کے اس ادارے پر ایسا برسے کہ اس سال اگر 24 طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ آنے والے سال 240 حافظ قرآن اس اسٹیج سے دستور فراغت کریں۔ آپ تھوڑی سی ہمت تو کریں، آپ تھوڑا سا تعاون تو کریں، آپ تھوڑی سی آپ عظمت اور عزیمت کا مظاہرہ تو کریں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اگر کسی نے شمع جلائی ہے اور کسی نے اگر تحریک پیدا کیا ہے، آپ اس کا تعاون کریں، اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جہاں ہمیں آواز دے گا، ہم انشاءاللہ وہاں دست و بازو بن کر کے کھڑے رہیں گے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اگر تعاون کرنا چاہے تو خیر اور برکت کی چیزوں میں تعاون کرے۔ آج ہم بہت سارا خرچ کرتے ہیں، بہت سارا صدقہ کرتے ہیں، بہت سارا خیرات کرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اگر تم عام جگہوں پر 1 پیسہ خرچ کرو گے اللہ تمہیں 70 اجر عطا فرمائے گا، لیکن قطبیہ روشن العلوم کے کسی طالب علم پر اگر 1 پیسہ خرچ کرو گے اللہ 700 پیسوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ بات عرض کر دوں، میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ تیسری تا ہے کیا؟ یہ پوچھ لیجئے حضرت علامہ عمر نظامی صاحب سے، یہ بھی ایک مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج انہوں نے تیسری تا کو پکڑا ہے نا، تو نہ جانے کتنے مدرسوں، نہ جانے کتنے خانقاہوں اور نہ جانے کتنے علماء کی یہ کفالت کریں۔ تیسری تا ہے کیا؟ تیسری تا ہے تجارت، پہلی تا ہے تقوی، دوسری تا ہے تعلیم اور تیسری تا کیا ہے؟ تجارت۔ حدیث پاک سناؤ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے برکت کے 10 حصے کیے، 10 میں سے 9 حصہ میرے رب نے تجارت میں رکھے ہیں، باقی 1 حصے اللہ تعالیٰ نے تمام پیشوں میں بانٹے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان ہمارے پاس آتا، حضرت دعا کر دیجیے۔ میرے پاس تو ایک شخص کا روزانہ فون آتا ہے، حضرت جا رہا ہوں سامان خریدنے، جا رہا ہوں یہ کام کرنے، دعا کر دیجیے، آپ کی دعا سے بڑا فائدہ ہوگا۔ دعا کی درخواست ہے میرے اللہ کے نیک بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی طرح ایک نوجوان حاضر، عرض کیا یا رسول اللہ غربت و افلاس کا شکار ہو، یا رسول اللہ چندہ کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت چاہتے تو ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے، ان کی عظمت شان کا عالم کیا ہے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ کام دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے نبی اگر چاہتے نا تو دعا فرما دیتے، مگر دعا نہیں فرما۔ آپ ارشاد فرماتے تیرے گھر پہ کچھ ہے،
عرض کیا یا رسول اللہ گھر پہ تھوڑا سا سامان ہے، کہا لے کے آ، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا اور ایک پیالہ. میرے آقا نے اس کی بولی لگائی، کہا اسے کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ 1 درہم. میرے آقا فرماتے اور کوئی زیادہ؟ نیلامی حضور نے لگائی. دوسرے صحابی نے عرض کیا رسول اللہ 2 درہم. کہا ادھر لا. 2 درہم لے لیا اور اس کے بعد 2 درہم اس نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا. کہا 1 درہم سے گھر کا راشن خرید لے اور دوسرے درہم سے جا تو کلہاڑی خرید کے لا. کلہاڑی خرید کے لائے. میرے آقا نے اس کلہاڑی میں دستہ اپنے دستے پاک سے لگایا اور ایک جملہ ارشاد فرمائے کہ اب یہاں سے چلے جا اور 10 دن تو مجھے نظر نہ. آپ ذرا غور تو کریں، آج ہم نے تجارت کو چھوڑا، دوسروں کی جیب پر ہماری نظر گئی. آج عوام تو عوام ہے، آج خواص کی بھی عزت سلامت نہیں ہے. ہم دوسروں کی جیب پہ نظر رکھیں. شیخ صاحب نذرانہ دے، شیخ صاحب لفافہ دے. ایسے نذرانے اور لفافے کو ٹھوکر مارو جو نذرانہ اور لفافہ ہماری خودداری کے بدلے میں ہمیں حاصل ہو. الحمدللہ ہمارے سینے میں اللہ نے وہ دولت رکھی ہے جو شیخ صاحب کے خزانے میں بھی نہیں. ہمارے سینے میں اللہ نے علم کی دولت رکھی ہے. اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ جھک کر کے سیٹھوں کی دستبوسی کرو. اللہ نے علم اس لیے دیا تھا کہ جہاں کھڑے ہو جاؤ سیٹھ صاحب بھی جھک جائیں، زمیندار بھی جھک جائیں، ساہوکار بھی جھک جائیں. علم یہ جھکنے کے لیے نہیں بلکہ علم دنیا کو جھکانے کے لیے. آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جنگل، 10 دن کے بعد نظر آنا. اور 10 دن کے بعد وہ نوجوان جب واپس آیا نا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کتنا کمائے، کتنا کمائے؟ اس نوجوان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ 10 درہم. کہا سبحان اللہ، 10 درہم. آقا نے ارشاد فرمایا کچھ درہم سے تو گھر کا راشن خرید، کچھ درہم تو اپنے بزنس پہ لگا اور کچھ درہم بچا کے رکھ لے تو مدینہ کے غریبوں میں صدقہ کر دے. وہ دعا کریں گے اللہ تیرے بزنس میں ترقی عطا فرمائے. کتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے، کتنے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں. قاری نثار صاحب کے پاس آئے، حضرت قاری غلام الدین صاحب کے پاس آئے، حضور دعا فرما دیجیے. میں ان بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی دعا کرانے نوجوان آئے تو اس کو کہیے جاؤ کلہاڑی خرید کے، جاؤ رکشہ خرید کے لاؤ، جاؤ دکان کھول لو. میں کہتا ہوں کسی کو بھیک دینے کے بجائے اس کو 10-20 ہزار روپے دے کے اس کی دکان کر دو. اس سال وہ بھیک مانگ رہا ہے، 1 سال میں انشاءاللہ وہ بھیک دینے کے لائق. اس پہلو پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اے قوم کے نوجوانوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے نبی نے فرمایا ہے سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے حاصل کریں. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں تاجر جب امیر ہوتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے سودا کے سم میں جگہ عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں خیر کی توفیق عطا کرے. یہ 3 تا ہیں جسے اپنی گرہ میں باندھ لو. دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، دوسرے تعلیم پر توجہ دو، اور تیسری چیز ہے تجارت پہ فوکس کرو. تجارت پہ آج یہی 3 چیزیں ہیں جنہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، غیروں نے اپنا لیا ہے. تو آج ہم غیروں کی ٹیکنالوجی، غیروں کی ترقی اور غیروں کی برق رفتاری دیکھ کر کے ہم سوچتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے. اللہ کے نیک بندو، ان ساری چیزوں پر غور کیجئے اور کبھی اپنے دل میں یہ احساس پیدا کیجئے کہ سارے فلاح اور ساری کامیابیوں کا راستہ تو ہمارے پاس موجود ہے. غیروں نے اپنایا تو کامیاب ہو گئے، ہم نے چھوڑ دیا تو آج ہم ناکام ہو گئے. تیری رحمتوں پہ منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ بندگی، نہ مجھے شعور نماز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندگی یوں نہ تو برباد کر. پورے پونے گھنٹہ کی تقریر کا مواد آپ سن لیں. حضرت 3 تا سے آپ کو کیا پیغام دے رہے تھے، تقوی، تعلیم اور تجارت. پوری تقریر اسی پہ گھوم پھر کر کے حضرت کی رہی کہ زندگی یوں نہ تو برباد کر، پہلے اس دل میں یاد خدا آباد کر.
ہے اگر کچھ بننے کی خواہش تجھے، پہلے اپنے نفس کو فولاد کر، اور بندہ ہے تو بندگی پہ قائم ہو جا، مخدوم نہ بن پہلے کسی کا خادم ہو جا، اور مومن ہے تو ڈھونڈ لے کوئی امن کی جائے، اجی مسلم ہے تو سر جھکا کے نادم ہو جا۔ یہ حضرت کی تقریر کا مواد رہا پہلی تا کے، اور دوسری تا کے حوالے سے حضرت نے آپ کو قوم مسلم کو، روشن بابا کے عرس میں آئے ہوئے غیور زندہ دل سنی جنتی مسلمانوں کو آپ سب کو یہ پیغام دیا کہ نئی نسلوں پہ واضح عہد حاضر کا چلن کر دے، نئی نسلوں پہ واضح عہد حاضر کا چلن کر دے، ہر ایک اولاد کو تو اپنے یتائے زمن کر دے، میرے بھائی تعاقب میں تیرے جاہل درندے ہیں، رہے تعلیم پر بچوں کو اپنے گامزن کر دے۔ یہ پیغام تھا حضرت علامہ مفتی کمال احمد صاحب قبلہ کی تقریر کا۔ بچوں کو مدرسوں سے، کالج سے، یونیورسٹی سے اور پرائمری پاٹھشالہ سے آپ جوڑیے، بچوں کو تعلیم کا زیور دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا خوف اور مسلمانوں کو تجارت میں آگے آنا چاہیے۔ کوئی یہ کہ معاشرات کبھی قربت کراتی ہے، کبھی دوری کراتی ہے، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم سے مجبوری کراتی ہے۔ بتاؤ کون اپنا گھر چھوڑ کر سعودی جاتا ہے؟ یہ پیٹ کی آگ ہے جو ہم سے مزدوری کراتی ہے، مگر تجارت میں کتنی برکت ہے آپ نے سن لیا کہ ہمارے اکابرین نے اپنایا ہے، اور اغیار نے اپنا کر کے حضرت نے بتایا، وہ نمایاں ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اس لیے ان باتوں پر آپ روشن بابا کے عرس سے جائیے تو اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجیے، لے کر کے پیغام جائیے کہ یہاں سے ہم جا رہے ہیں۔ جمدہ شاہی سے جو مفتی صاحب تشریف لائے تھے، بڑی اونچی بات کہہ کر کے گئے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اللہ کا خوف پیدا کر کے مسجدوں کو آباد کریں گے، اور تجارت کی منڈی میں انشاءاللہ قدم بھی جمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان بزرگوں علماء کی باتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین تو کہتے ہیں، ایک دن اور کہہ دو آمین۔ ایک سے بڑھ کر ایک علماء تشریف فرما ہیں، آپ کی طبیعت کے مطابق دو تین شعر حضرت علامہ عمر صاحب قبلہ نظامی، جو شہر بمبئی میں نے ان کا جہاں بھی منڈی ٹٹوالا وغیرہ رہتے ہیں وہاں بھی جلدی ہو کے آیا ہوں، میں نے پڑھا، مگر حضرت نہیں تو اس وقت، ورنہ بہت سی دعائیں حضرت کی ملتی۔ ایک شعر آپ کی طبیعت کے مطابق پڑھ دوں، ذرا پورا مجمع جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پورا مجمع صوفی نظام الدین علیہ الرحمہ اور قطب وقت بابا روشن شاہ علیہ الرحمہ کے نام پر ذرا پیار سے اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک شعر سن لیں علامہ قاری غلام محی الدین صاحب قبلہ استاد الاساتذہ کے پیکر میں، اور میرے استاذ کریم مفتی کمال صاحب ان کی دعا لے کر کہ سورج ہے لاجواب نہ چندہ ہے لاجواب۔ حضرت محمد طارق صاحب جس پہ بہت دعا دیتے، کہتے بہت اچھا شعر آپ پڑھتے ہیں، یہ ابھی ہردی میں ایک ہفتہ پہلے سنے ہیں۔ سورج ہے لاجواب نہ چندہ ہے لاجواب، دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب۔ سورج ہے لاجواب نہ چندہ ہے لاجواب، دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب۔ مکہ کے عالموں نے پڑھ کر کہا ہے یہ، بریلی نے جو دیا ہے وہ فتویٰ ہے لاجواب، بریلی نے جو دیا ہے وہ فتویٰ ہے لاجواب۔ اور حاجی نے لا کے دی جو مدینے سے کچھ کھجور، لیکن ان سب کھجوروں میں اجوا ہے لاجواب۔ موشمیم لیکن ان سب کھجوروں میں اجوا ہے لاجواب۔ اور کوڑے پہ کوڑے کھا کے بھی ہنستے رہے بلال، کوڑے پہ کوڑے کھا کے بھی ہنستے رہے بلال، عشق رسول پاک کا جذبہ ہے لاجواب۔ سورج ہے لاجواب نہ چندہ ہے لاجواب، دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب۔ آپ کی سماعت بھی لاجواب لگ رہی ہے، نہ ہوں نہ ہاں نہ گوں نہ گاں، نہ سبحان اللہ نہ کوئی ماشاءاللہ۔ اور کیا میرے مجھے معلوم ہے کئی سال سے، اللہ کا شکر ہے 21واں عرس روشن بابا ہے، شروع میں تو میرے ابا آتے رہے، کئی سال کیا، اور کئی سال سے میں خود الحمدللہ آتا ہوں۔ آپ کی سماعت میں مڈوبا ہو، ہردی ہو، نورو ہو، ڈھوڑیا ہو، بکھرا ہو، چریا ڈاڑھ ہو، مہداول ہو، بڑھارا ہو، گلہریا ہو، تنیاوا ہو، مہداول ہو، اس کے علاوہ کرانا، سیر، سموگر، مہادیوا، بوربیا، دھرم سنگھ، کل جگہ جانتا ہوں آپ کی سماعت کیسی ہے۔ میں آپ کے سامنے آپ کی طبیعت کا مطابق شاعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے والا ہوں۔ شہر بمبئی میں رہ کر کے اور رسول بلاد میں رہ کر کے آج سے 1.5-2 سال پہلے الحمدللہ اپنی آواز کا لوگوں کو رسیہ بنانے والا، اور نبی کی نعت کے ذریعہ بہت سا نام 1.5-2 سالوں میں یوپی میں قدم رکھنے کے بعد کمانے والا، ہمارے آپ کے اسی سنت کبیر نگر ضلع سے تعلق رکھنے والا، ایک بڑا حسین لہجہ ہے، پڑوسی ملک کے شعراء جیسا انداز لے کر کے بہت شاندار نبی کی نعت محبت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ میں آپ سبھی حضرات کی خدمات میں اسی شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ تیار ہیں؟ خالی
कोई 7-8 हाथ उठा? हाँ, पूरा मजमा सुनने के मूड में है? अरे हाथ उठा के बताएं, हैं मूड में? तैयार हैं? बोली अल्लाह ने जबान दिया तो बोलो मेरे भाइयों, तैयार हैं? पूरा मजमा गूंज पैदा करे, तैयार हैं? बेदार हैं? हमसे बेकार हैं? नहीं नहीं, अच्छे अल्लाह करे और अच्छे रहें तो कुतुब वक्त बाबा रोशन की मोहब्बत में, खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन की मोहब्बत में, चूंकि ये दोनों हस्तियों ने कई साल आपके तनवीरुल इस्लाम में और यहाँ रसूलाबाद लेडुआ महुआ अमरडोभा में गुजारा, खतीबुल बराहीन और हजरत रोशन शाह ने, इन दोनों बुजुर्गों की मोहब्बत में तड़प जाओ और प्यार भरे अंदाज में दाएं बाएं आगे पीछे जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथ उठाए। आपके सामने संत कबीर नगर जिले का लहजा, जिन्हें लोग बम्बई से जानते हैं, शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे रिसालत जनाबे गुलाम गौस रज़वी को मैं इन उलमा की मौजूदगी में आप हजरात की खिदमत में दे रहा हूँ। क्या गुलाम गौस रज़वी आपको कबूल हैं? अरे बोलिए कबूल हैं? हाँ माशाल्लाह, कबील तो आपने कह दिया, अब कबील तो के बाद जिम्मेदारियां बन जाती। कैसे उन्हें सुनेंगे? ये अच्छा पढ़ते हैं, आप सुन करके दिखाइए, इंशाल्लाह मेरा भाई पढ़ के दिखाएगा। मगर पूरा मजमा लगाए नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, फैजाने रोशन बाबा, फैजाने सूफी निजामुद्दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या समझ पाएगा कोई? पैगंबरी सरकार की पूरी दुनिया कर रही है नौकरी सरकार की, झूम कर अरशे मुअल्ला भी जमीन पर आ गया। गौर से देखी गई जब वह गली सरकार की, और बट रही है पूरी दुनिया में वहीं से रोशनी जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आइए हम सब मिलकर जाने जाना की बारगाह में मिलकर बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मुस्तफा जिसके सीने में है, गमे मुस्तफा जिसके सीने में है, सुन्नियों को कहीं भी रहे मदीने में गए, वो कहीं भी रहे मदीने में गए। हुजूर अपनी महफिल में जलवा फरमा, सुनियो समझ लो ये महफिल मदीने में गए, समझ लो ये महफिल मदीने में गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलिए सुभान अल्लाह। कलाम आला हज़रत कौन कौन सुनोगे? सारे सुनेंगे। बोलिए सुभान